کل اور آج یعنی صرف ایک دن کے وقفے سے عمران خان نے نیب کے حوالے سے متضاد بیانات دیے ہیں۔ نیب کی جو بات اپنے حق میں جا رہی تھی اس کا کریڈٹ لے لیا، اور وہ بھی غلط اعداد و شمار بتا کر، اور نیب کی جو بات اپنے خلاف جا رہی تھی اس کی وجہ سے نیب سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ کل سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران ویڈیو لنک پر عمران خان نے ججز کے سامنے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نیب کا چیئرمین سپریم کورٹ تعینات کرے۔ حکومت اور اپوزیشن میں چیئرمین نیب پر اتفاق نہیں ہوتا تو پھر تھرڈ امپائر چیئرمین نیب کو تعینات کرتا ہے۔ نیب اس کے بعد تھرڈ امپائر کے ماتحت ہی رہتا ہے۔ نیب ہمارے دور میں بھی ہمارے ماتحت نہیں تھا، یعنی عمران خان کل ججز کو کہہ رہے تھے کہ نیب ان کے ماتحت نہیں تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی سنتا تھا، کیونکہ اس وقت ججز ان سے سوال کر رہے تھے کہ ان کے دور حکومت میں نیب نے سیاستدانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی تھی۔ وہ پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کے دور میں اپوزیشن کو اس لیے سزا نہیں ہوئی کیونکہ نیب کو جنرل باجوہ چلاتے تھے۔ مگر آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے نیب کی ریکوریز کا کریڈٹ لیا اور کہا ہمارے 3.5 سال میں نیب نے 450 ارب روپے اکٹھے کیے، اب 1100 ارب روپے مزید جمع ہونا تھا، لیکن نیب ترامیم کے باعث ایسا نہیں ہو سکا۔ عمران خان پہلے بھی نیب کی ریکوریز کا کریڈٹ لیتے رہے ہیں۔ اپنے دور میں کبھی 400 ارب تو کبھی 500 ارب سے زائد اکٹھے کرنے کا دعویٰ کرتے رہے، جبکہ سابق چیئرمین نیب جیسے جاوید اقبال یہ دعویٰ دہراتے رہے کہ نیب نے 500 ارب روپے سے زائد کی ریکوریز کی ہے، اور یہ سوال اٹھتا رہا کہ اگر اتنی بڑی ریکوریز ہوئی ہیں تو وہ پیسے ہیں کہاں؟ اور پھر عمران خان کی حکومت کے اپنے وزارت خزانہ کے حکام نے اس دعوے کو غلط قرار دیا۔ جب یہ معاملہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں عمران خان کے اپنے دور میں زیر بحث آیا تھا تو وہاں وزارت خزانہ کے حکام نے انکشاف کیا تھا کہ نیب کی طرف سے صرف 6 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم نان ٹیکس آمدنی کے تحت ہمیں موصول ہوئی ہے۔ باقی فنڈز کہاں گئے اور کہاں استعمال ہو رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ہم تو نیب حکام سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ پیسے کہاں ہیں۔ یعنی چیئرمین نیب ایک نیا دعویٰ کر دیتے تھے، عمران خان اسے دہرا دیتے تھے، اور جب ان پر تنقید ہوتی تھی تو کہتے تھے نیب ہمارے ماتحت ہی نہیں تھا۔ مگر صرف نیب کی ریکوریز کا معاملہ ہی نہیں بلکہ جب عمران خان کے دور حکومت میں نیب کی کارروائیوں پر نظر ڈالی جائے تو عمران خان کے اس دعوے پر بھی سوال اٹھتے ہیں کہ نیب ان کے کنٹرول میں نہیں تھا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی کنٹرول میں تھا، اور ان کی ہی بات سنتا تھا اور انہی کے احکامات پر عمل کرتا تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کے دور میں نیب کی کارروائیوں کا فائدہ براہ راست عمران خان کو کیوں ہو رہا تھا؟ خود عمران خان کے اور ان کی جماعت یا اتحادیوں کے سارے کیسز ختم کیسے ہو رہے تھے؟ چودھری برادران کے کیسز کیسے ختم ہو رہے تھے؟ خیبر پختونخوا میں معلم جبہ کا کیس کیسے ختم ہو رہا تھا؟ عمران خان کا ہیلی کاپٹر کیس کیسے ختم ہو رہا تھا؟ ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائیاں کیوں رکی ہوئی تھیں؟ صرف اپوزیشن کیوں نیب کا ٹارگٹ بنی ہوئی تھی؟ عمران خان کے سیاسی مخالفین کو کس کے کہنے پر جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا؟ شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال، مفتاح اسماعیل، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سعد رفیق، خواجہ آصف، مریم نواز اور دیگر رہنماؤں سے اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ تھا، یہ عمران خان کو مسئلہ تھا۔ انہیں کیوں نیب نے گرفتار کیا اور عمران خان کے وزراء کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ اب کون گرفتار ہونے والا ہے؟ خود عمران خان کیوں نیب کی گرفتاریوں کا کریڈٹ لیتے تھے؟ سب سے عام بات یہ ہے کہ نیب اگر اسٹیبلشمنٹ ہی کے کنٹرول میں تھا تو پھر اس کے متنازع ترین چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کو عمران خان کی اپنی حکومت میں آرڈیننس کے ذریعے صدر عارف علوی سے توسیع کیوں دلوائی گئی تھی؟ ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں۔